نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلاۃ معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اللہ کیا کرے گا؟ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ جو بھی شخص ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہم بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا ڈر ہے وہ صرف دنیا کا ڈر ہے۔ کبھی ہمیں رسوائی کا ڈر ہے، تو کہیں ہمیں غربت کا ڈر ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی کا ڈر ہے، کہیں دوستوں کے کھو جانے کا ڈر ہے، کہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو افسر ہیں ان افسروں کا ڈر ہے۔ جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے وہ پھر زندگی میں اس کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی بزدلی میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کے دل میں دنیا کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے دل سے ساری دنیا کا ڈر نکال دیتا ہے۔ پھر وہ ماں سوائے اللہ کے اور کسی سے ڈرتا نہیں۔ ہمارے اندر ایک جو خوف خدا کا وصف ہونا چاہیے تھا نا ہمارے دلوں میں، یہ خواہش کہ ہمیں اللہ معاف فرما دے، اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوتا تو پھر ہمیں گناہوں کا احساس بھی ہوتا، ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے، لیکن ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا، اس لیے خوف الہی کا جو وصف ہے وہ ہم سے دور ہو گیا، ہمارے دلوں میں ختم ہو گیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ توحید، دوسرا حصہ رسالت کا۔ تو جو ہمارا عقیدہ توحید ہے وہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ہمارے دلوں سے یہ بات نکل گئی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ رب ہے، بولیں رب ہے نا رب؟ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ رب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ رب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر شخص کے اوپر زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ جب دنیا کا ہر شخص اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ہر طرف سے مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے اس کو امید ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس لمحے میں آپ کے سبھی دوست، رشتہ دار، جتنے بھی قریبی تعلق واسطے والے تھے وہ سب ساتھ چھوڑ گئے، لیکن اس مشکل میں سے اگر نکالا تو صرف اللہ کی ذات نے آپ کو نکالا۔ تو اس لمحے میں سے، جس لمحے میں سے آپ کو اللہ کی ذات نے نکالا، وہی لمحہ آپ کو بتائے گا کہ رب ہے، رب ہے۔ ایک دہریہ ایک مذہب ہے، اس مذہب کا شخص حضرت امام ابو اعظم حنیفہ سے بحث کر رہا تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ دہریہ جو تھے وہ خدا کو نہیں مانتے کہ اگر اللہ ہے تو پھر اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا کبھی تجھے درد ہوا ہے، کبھی تکلیف پہنچی ہے، کبھی درد ہوا ہے؟ تو کہنے لگا میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اور اتنا شدید درد رہتا ہے کہ میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ بس میں ابھی کے ابھی گیا، میں زاروں قطار روتا بھی ہوں اس درد کے اندر۔ تو امام ابو اعظم حنیفہ کہنے لگے کہ ذرا دکھا تو صحیح وہ درد، بھائی درد تجھے ہوتا ہے تو درد دکھا تو صحیح۔ اس نے کہا درد تو ہوتا ہے لیکن میں درد دکھا نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ بھی تڑپاتا ہے اور رلاتا بھی ہے،
آزماتا بھی ہے، اور پھر جب انسان اس آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو اس مشکل میں سے نکالتا بھی ہے۔ تو یہی تو میرا رب ہے، یہی تو میرا رب ہے۔ تو دہریہ کہنے لگا نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ وہ پھر بھی کہنے لگا کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہنے لگے اچھا چھوڑ، یہ بتا کہ تیری زندگی میں کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہو، تیرے ساتھ تیری اپنی زندگی میں کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہو تو وہ واقعہ تو ذرا مجھے سنا۔ تو وہ کہنے لگا میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کہیں جا رہا تھا، دریا میں کشتی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب کشتی عین دریا کے درمیان میں پہنچی تو کیا ہوا کہ سمندری طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے ایک تختے کا سہارا لیا، میں تختے کے اوپر تیرنا شروع ہو گیا، لیکن پھر ایک لہر دریا میں ایسی آئی کہ وہ میرے نیچے سے تختہ بھی نکال کر لے گئی۔ پھر میں تیر سکتا تھا، تیرنا میں جانتا تھا، میں نے تیرنا شروع کر دیا، لیکن تیرتے تیرتے آخر میں تھک گیا۔ جب میں تھک گیا تو میں دریا کے اندر ڈوبا، جب ڈوبا تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، تو پھر میں باہر نکلا، پھر میں زور دے کے باہر آیا، تو پھر جب میں اوپر آیا تو پھر میں نیچے گیا۔ ایسا 3 بار ہوا، اور جب تیسری بار میری جسم کی طاقت ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک لہر ایسی آئی کہ وہ مجھے دریا کے کنارے پر پھینک گئی۔ تو امام ابو اعظم حنیفہ فرمانے لگے کیا تجھے دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا؟ کہنے لگا دریا کی گہرائی کا مجھے اندازہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جب کشتی میں بیٹھ کے پھر گیا تو پہلے تو نے سہارا لیا کشتی کا، جب کشتی بھی ٹوٹ گئی، پھر تو نے سہارا لیا تختے کا، جب تختہ بھی تیرے نیچے سے نکل گیا، پھر تو نے سہارا لیا اپنی طاقت کا، اور جب جہاں تیری طاقت ختم ہو گئی، جہاں تیری ہمت ختم ہو گئی، تو مرنے کے قریب تھا، تو پھر ایک طاقت ایسی تھی جس طاقت نے تجھے بچایا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کوئی ایسی قوت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ پھر وہ مان گیا کہ واقعی اللہ تو ہے، اللہ ہے نا، اللہ کتنے ایک ہی ہے۔ امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹتی تھی اس کے پاس، کہنے لگے اے اماں چرخہ ہی کاٹتی رہی ہو، رب کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہو کہ نہیں جانتی؟ امام ابو اعظم حنیفہ بوڑھی اماں سے پوچھتی ہیں کہ کیا ساری عمر چرخہ ہی کاٹتی رہی ہو، رب کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ اماں کہنے لگی اللہ ہے یہ مجھے چرخے ہی نے بتایا ہے، اللہ ہے یہ مجھے چرخے نے ہی بتایا ہے۔ امام ابو اعظم حنیفہ کہنے لگے چرخہ نہ بولتا ہے نہ کچھ، چرخے نے کیسے بتا دیا کہ اللہ ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ اب یہ چرخہ ہے، میں کاٹ رہی ہوں، میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، کوئی بھی چیز جو بن رہی ہوں، اگر میں چرخہ کاٹنا بند کر دوں تو وہ چیز بننا بند ہو جائے گی۔ تو مجھے اس چرخے نے بتایا کہ اگر یہ ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اس پوری کائنات کا جو چرخہ ہے اس کو بھی چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو امام ابو اعظم حنیفہ کہنے لگے کہ اماں یہ تو بتا کہ اللہ ہے تو کتنے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، کتنے ہیں؟ اماں نے کہا نہیں اللہ ایک ہی ہے۔ امام ابو اعظم حنیفہ کہنے لگے یہ تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہی ہے؟ اماں کہنے لگی یہ بھی مجھے چرخے ہی نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ امام ابو اعظم حنیفہ کہنے لگے کہ وہ کس طرح تجھے چرخے نے بتا دیا؟ تو اماں کہنے لگی جب میں چرخہ کاٹتی ہوں، اگر اب میں اپنی طاقت سے کاٹ رہی ہوں چرخہ، اگر 2 عورتیں ہوں، ہم 2 عورتیں چرخہ کاٹیں تو چرخے میں سپیڈ تیز آئے گی، جو تن ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، یا وہ مخالف سمت میں زور لگائے گی، میں اس کی مخالف سمت میں زور لگاؤں گی تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، چل نہیں سکتا۔ اس لیے اس کائنات کا بھی چرخہ کسی ایک ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ازل سے سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی 2 ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ ان چیزوں سے نہ دیکھ عقائد اپنے، لیکن اب ہمارے اندر سے جو ہے نا وہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ اب جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا گرجا گھر میں نہیں آؤ گے شادی نہیں ہوگی، گرجا گھر کے اندر نہیں آؤ گے عبادت نہیں ہوگی، ہندو کہتے ہیں کہ مندر میں نہیں آؤ گے تو پھر عبادت نہیں ہوگی۔ یہی سوچ ہم نے بھی بنا لی ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو عبادت ہوگی، مسجد میں نہیں جائیں گے تو عبادت۔ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، یار میں مسجد میں کھڑا ہوں ابھی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، باہر نکل کے بات۔ کیا اللہ صرف مسجد میں ہے؟ کیا اللہ صرف مسجد میں ہے، باہر اللہ نہیں ہے؟
اللہ ہر جگہ موجود ہے، دکانوں پہ بھی موجود ہے، عدالتوں میں بھی موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو کیا صرف مسجد کے ہی اندر آ کر ہم اللہ سے ڈریں؟ تو یہ اپنے اندر جو تصور ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کو پختہ کریں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور آپ کا پختہ ہو جائے گا، پھر آپ ہر طرح کے گناہوں سے بچ۔ صرف یہ ایک بات، اس کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی تو ہے نا، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور اپنا جمال ہے پکا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت پاک ہو، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یار یہ بڑا نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیک وہ ہوتا ہے جس کی خلوت پاک ہو، تنہائی پاک ہو۔ آپ تنہا جب بیٹھے ہوتے ہیں تو تب آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچ کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو فراڈ میں پھنسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا کسی کا حق مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ کی وہ تنہائی کیسی ہے؟ اگر وہ تنہائی پاک ہے، اگر وہ تنہائی اچھی ہے تو آپ نیک ہیں، اگر وہ تنہائی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ نیک بھی نہیں ہیں۔